پورے 5 سال منگنی رہنے کے بعد میری شادی بالآخر فائنل ہو چکی تھی۔ 5 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور ایک لڑکے کے لیے ایک لمبا انتظار، خاص طور پر مجھ جیسے لڑکے کے لیے جسے اس طرح کے کاموں میں خاصی دلچسپی ہو۔ مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ جب بھی اپنے سے بڑے بھائیوں کی شادی ہوتی دیکھتا اور جب وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کڑاک سے کنڈی لگاتے تو میرے دل میں گدگدانے والے خیالات مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوں گے، کمرے میں کیا کیا سین چل رہے ہوں گے، وہاں بھی شرما رہی ہوگی، تھوڑا سا گھبرا بھی رہی ہوگی۔ میں تو فلم میں بھی ایسے چلنے والے سین کو بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھتا تھا۔ بہرحال جب میں نے جاب شروع کی تو اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ زیب النساء خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کم عمر تھی۔ اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور 15 سال کی تھی۔ مجھے اور تو کسی بات پر اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے کہا اماں وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ تو اماں کہنے لگی میں نے منگنی کی ہے، ابھی شادی تھوڑی کروں گی۔ میں نے کہا منگنی بھی کتنی دیر کے لیے کریں گی، 1 سال میں وہ کتنی بڑی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری ماں نے منہ میں پان ڈالا اور زور سے اپنا پاندان بند کیا۔ وہ کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تیری شادی 1 سال بعد کروں گی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میرے بڑے 6 بھائیوں کی شادی 1 سال منگنی کے بعد ہو چکی ہے۔ میری ماں کہنے لگی وہ تو ان کی بیویاں بڑی تھیں، اسی لیے 1 سال بعد کر دی شادی۔ زیب النساء تو ابھی چھوٹی ہے، اسی لیے ختیجہ نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جائے گی شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں 5 سال انتظار کروں؟ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں منگنی کر کے اتنا انتظار کروں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگی مطلب کیا ہے تمہارا؟ ابھی سے گھوڑی چڑھا دوں تمہیں؟ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تمہیں نوکری پر لگے ہوئے اور تمہیں شادی کا بھی شوق چڑھ گیا۔ کوئی نہیں ہوگی شادی، تسلی سے بیٹھو۔ میرا تو دل ہی بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں 21 سال کا تھا، لیکن یہ شادی کا شوق ہی تھا کہ میں نے میٹرک کے بعد ہی کمپیوٹر کے کافی کورسز کر لیے اور کمپیوٹر سائنس ہی کر رہا تھا۔ جب تک میں 14 جماعتیں پوری کی تھیں تب تک میں کمپیوٹر کے کافی کورسز کر چکا تھا اور ڈپلومہ بھی، اور اسی بیس پر مجھے ایک کمپنی میں جاب بھی مل گئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی نوکری لگی اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ شادی کے تو ابھی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تو مجھے یہ خیال آنے لگا کہ مجھے زیب النساء سے فون پر باتیں کرنی چاہیے، ویسی ہی باتیں جیسی منگیتر ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ میری کزن تھی، دوسرا منگیتر بھی تھی۔ آج سمجھ رہے تھے کہ میں کس قسم کی باتیں کر جی وہی آپ لوگ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زیب النساء اس معاملے میں بالکل ہی اناڑی اور بالی ہے۔ ہماری منگنی کی رسم پر بھی وہ بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس تحفے تحائف کتنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی کوئی تحفہ دیتا جھٹ سے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے برابر والے صوفے پر رکھ لیتی۔ میں نے سوچا چلو منگنی ہوئی ہے تو زیب النساء کا ہاتھ ہی پکڑ لوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ہاتھ پرے جھٹکا اور کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ زین مجھے پتا ہے تمہاری نظر میرے گفٹس پر ہے اور وہ میں تمہیں نہیں دوں گی، سوچنا بھی مت کہ آدھے آدھے کروں گی۔ یہ سب تو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، جو کچھ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھا، اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس سے تحفے مانگوں گا۔ شاید وہ عمر کی کچھ زیادہ ہی چھوٹی تھی، یا پھر میں 20-21 سال کی عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں سوچنے لگا تھا۔ ہم دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ بہرحال منگنی جیسے تیسے ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے زیب النساء کا فون نمبر لینا چاہیے، کیونکہ پہلے تو میں اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ کسی بھی لڑکی کے بارے میں میرے کوئی حالات نہیں تھے۔ مجھے تو یہ تھا کہ بس شادی ہو جائے، چاہے کسی سے بھی ہو جائے۔ اماں نے زیب النساء سے منگنی کر دی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی بری نہیں ہے، خوبصورت تھی اور پیاری بھی تھی، بس کم عمر تھی، لاؤبالی پن اس میں بہت زیادہ تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ میرا اور خالہ کا گھر ایک ہی محلے میں تھا۔ جب سے میری منگنی زیب النساء سے ہوئی تھی تو میں اپنی گلی میں کم اور خالہ کی گلی میں زیادہ نظر آتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کھیل رہی تھی، جب میں اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کہنے لگی جی ببلو بھائی۔ میں نے کہا اپنی آپی کا نمبر دے دو مجھے۔ وہ کہنے لگی آپ کیا کریں گے؟ کیوں، آپی کا نمبر پہلے آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ گڑیا کیا نمبر ہے؟ اس نے مجھے نمبر بتا دیا۔ میں نے اپنے موبائل میں نمبر سیو کر لیا۔
پھر میں واپس گھر آ گیا۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ جب منگنی ہو جاتی تو لڑکا اپنے سسرال نہیں جا سکتا تھا۔ منگیتر کو دیکھنے پر بھی پابندی تھی اور بات کرنے پر بھی، پر میں نے سوچا کہ میں تو چوری چھپے بات کروں گا، اسی لیے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں نے رات کے 12 بجے فون کیا تھا۔ آج کل وہ 10ویں کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میری طرح جاگ رہی ہوگی، لیکن بیل ہوتی رہی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو وہ نیند میں بول رہی تھی۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا زیب النساء میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میں تو بکری ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں زین۔ کہنے لگی زین؟ کون زین؟ میں نے کہا کیا مطلب کون زین؟ تمہاری زندگی میں اور کتنے زین ہیں؟ تو کہنے لگی میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ساجد، نہ کوئی عامر۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا تم کون ہو۔ میں نے کہا میں تمہارا کزن، تمہارا منگیتر ہوں۔ 1 منٹ بعد بولی، او اچھا تو تم ہو ببلو؟ تو یوں کہو نا کہ میں ببلو بول رہا ہوں۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے سب مجھے پیار سے ببلو ببلو کہتے تھے، لیکن مجھے یہ نام بالکل پسند نہیں تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے سب کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ مجھے ببلو مت کہا کریں۔ میرے بچپن سے اسی نام سے پکارا جاتا تھا جو اب تک چلا آ رہا تھا۔ میری بات کو کسی نے بھی خاطر میں ہی نہیں لایا جاتا تھا اور ببلو ہی کہتے تھے، لیکن مجھے زیب النساء کے منہ سے اپنے لیے یہ نام کوئی خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری منگیتر مجھے ببلو کہے۔ وہ کہنے کی کیا مطلب؟ اب ببلو کو ببلو نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں نے کہا زین نام ہے میرا، مجھے زین کہا کرو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی اچھا جو کوئی بھی ہو، فون کیوں کیا ہے؟ میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ دن کے وقت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جو منگیتر ہوتے ہیں نا یہ رات کو باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو رات کو صرف سونا پسند ہے، مجھے بہت سخت نیند آتی ہے، میں کسی کے لیے بھی نہیں جاگ سکتی، تمہیں جو کہنا ہے تم دن کے وقت کہنا۔ میں نے کہا میری بات تو سنو، آج کے بعد تمہیں میرے لیے رات کو جاگنا پڑے گا۔ کہنے لگی کیوں بھائی، میں کیوں جاگوں رات کو؟ میں کوئی الو ہوں جو رات کو جاگوں؟ اماں کہتی ہیں رات کے ٹائم صرف الو جاگتے ہیں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے بھائی۔ میں نے کہا مجھ سے باتیں کرو گی تو تمہاری نیند اڑا دوں گا۔ میں نے کچھ شوق ہونے کی کوشش کی۔ کہنے لگی آج تک اماں کی جلی کٹی باتیں تو کبھی میری نیند نہیں جگا سکیں، تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا میں کیا چیز ہوں تمہیں یہی تو بتانا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب سے منگنی ہوئی ہے مجھے خواب میں بھی تم نظر آتی ہو۔ وہ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا بس تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ میری اس بات پر اس نے جمائی روکنے کی کوشش کی تھی اور پھر کہنے لگی دیکھو مجھے ایسی باتیں نہ سمجھ نہیں آتی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تمہاری باتیں ویسے بھی میں آدھی سے زیادہ نیند میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا لیکن میری تو نیندیں اڑ چکی ہیں، مجھے ہر وقت تمہارے خیالات پریشان کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے ایسی بات کہی جس سے لڑکیاں شرما جاتی ہیں اور شرم کے مارے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شاید ہوش اڑے تھے۔ وہ مجھ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی شاید۔ وہ کہنے لگی بدتمیز بے حیا، میں خالہ سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، منگیتر اس طرح سے ہی تو باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں لڑکیاں کسی سے نہیں کہتی، نہ ہی کسی کو بتاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی پھاڑ میں گئی منگنی اور پھاڑ میں گیا منگیتر، میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو سیدھا جا کر خالہ کو شکایت لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے تو اس پر بڑا ہی غصہ تھا، بھلا یہ کوئی بات تھی؟ لڑکیاں تو ترستی ہیں کہ کب ان کی منگنی ہو اور منگیتر سے ان کی باتیں ہوں، وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ اور ایک یہ تھی، اسے اس بات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی کہ میں اس سے باتیں کروں یا نہ کروں۔ مجھے لگا تھا بات آئی گئی ہو چکی ہوگی، میں پھر سے اسے فون کروں گا تو کچھ دن لگیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری باتوں کی عادی ہونے لگے گی۔ اب آخر 5 سال بھی تو گزارنے تھے، مکھیاں مار کر تو نہیں گزار سکتا تھا نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ بہرحال اگلے روز جب میں اپنے آفس سے واپس آیا تو میری ماں مجھے خون خار نظروں سے دیکھ رہی تھی، ساتھ میں منہ میں پان بھی بڑے زور زور سے چبا رہی تھی۔ پان کھانے کی میں بھی عادی تھا، آفس سے آتا تو اماں پان دان کھولے بیٹھی ہوتی، وہ اپنے لیے پان لگا رہی ہوتی تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ایک آدھا پان میں بھی کھا لیتا، لیکن اس بار پان دان بند تھا۔ میں نے کہا چلو پہلے فریش ہو جاؤں پھر اماں کے پاس آ کر بیٹھوں گا۔ جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگا تو اماں کہنے لگی ادھر آؤ نا ذرا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی ذرا ادھر تو آؤ۔ میں نے کہا اچھا ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں پہلے ادھر آؤ۔ میں اماں کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، ان سے کہا جی کہیں۔ اماں نے میرا کان پکڑا اور مروڑ کر رکھ دیا۔ میں تو چلا اٹھا۔ میں نے کہا ماں یہ کیا کر رہی ہیں، توڑیں گی کیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں
آج تمہارا نا یہ کان میں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے تمہیں شرم نہیں آئی 15 سال کی بچی کے ساتھ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے تمہاری منگنی اس لیے تھوڑی کی تھی کہ تم فضولیات پر اتر آؤ۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا کہ اس بے وقوف لڑکی نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ بڑی ہی کوئی جاہل لڑکی تھی۔ میری ماں نے تو میری اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے ختیجہ کا فون آیا تھا کہ زیب النساء کو رات کو ببلو نے فون کر کے بڑی گندی گندی باتیں کی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ابھی منگنی کو 8 دن نہیں گزرے اور تمہیں باتوں کا شوق بھی چڑھ گیا؟ ارے اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ میں نے کہا کیوں؟ میری عمر کو کیا ہوا ہے؟ ایک تو آپ نے 5 سال کی پابندی لگا دی، اوپر سے سب میں منگیتر سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کی شادی میں آپ نے اتنے سال گزارے تھے کیا جو میری باری میں آپ کو یہ یاد آ گیا؟ اماں نے میرے سر پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ ان کی منگنیاں میں نے 23-24 سال کی عمر میں کی تھی، اور جب تک تمہاری شادی کی باری آئے گی تو تم بھی 25 کے ہو جاؤ گے۔ اماں نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ 6 بھابیاں گھر میں ہیں۔ سب کی سب کچن سے باہر آ کر ہنسنے لگی اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ کیا سوچتی ہوں گی وہ سب میرے بارے میں؟ مجھے سب سے زیادہ غصہ تو زیب النساء پر آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اماں کو یہ سب کچھ بتانے کی؟ ارے منگیتر آپس میں کیا کچھ نہیں کرتے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہوش اڑ جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور یہ جاہل لڑکی؟ اماں نے میرے پلے باندھ دی، اوپر سے 5 سال کی پابندی۔ میرا تو دل بے چین ہو جا رہا تھا کہ کسی طرح بھی گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چلنے لگے، گھنٹے منٹوں میں تبدیل ہو جائیں اور دن گھنٹوں میں، تاکہ یہ 5 سال کا عرصہ آدھے سے بھی کم رہ جائے۔ لیکن کم بخت ایک ایک دن گزارنا مشکل تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے فون پر باتیں کروں گا، پھر کبھی کبھی ملاقات کا بھی شرف بخشوں گا، اسے تحفے دیا کروں گا، لیکن اس نے تو میری پہلی جرت پر ہی اماں کو جا کر شکایت لگا دی۔ اماں کہنے لگی ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں ہوتا، شرم و حیا میں لڑکے اور لڑکیاں رہتے ہیں۔ ارے تمہارے 6 بھائیوں کی شادی کی ہے میں نے، انہی سے کچھ سیکھ لو۔ مجال ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ اماں ہمیں اپنی منگیتر کی تصویر دیکھنی ہے یا ہمیں بات کرنی ہے۔ ساری بہویں اللہ کے کرم سے میں نے ہی پسند کی ہیں، تصویریں تک نہیں دکھائیں ان لوگوں کو، نہ ہی کبھی انہوں نے ایسی چھچوری حرکتیں کی ہیں۔ تم نے تو مجھے ختیجہ کے سامنے شرمندہ کروا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا اب جاؤ یا پھر بیٹھ کر اور ذلیل ہوتا رہوں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بیوقوف یہ حرکت کرے گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں کو پھر سے مجھ پر غصہ آیا اور ایک تھپکی میری کمر پر ماری۔ وہ کہنے لگی شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ تم بات کیا کر رہے ہو۔ آئندہ اگر تم نے مجھے ایسی حرکتیں کرتے نظر آئے تو تم دیکھو رشتہ توڑ دوں گی اور شادی بھی نہیں کروں گی کسی سے، کنوارے بیٹھے رہنا ساری زندگی پہ۔ یہ دھمکی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا کچھ۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جب بھی میری بھابیاں مجھے دیکھتیں تو اپنی ہنسی دبانے لگتیں، ان کی آنکھوں میں شرارت سی ناچنے لگتی اور میں شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے زیب النساء سے کچھ نہیں کہا، فون پر بھی کبھی بات نہیں کی۔ یہ 5 سال میں نے کیسے گزارے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ اب جا کر یہ وقت آیا تھا کہ میری اس سے شادی ہو رہی تھی۔ مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ کا گھر کافی بڑا تھا اور ہمارے ہاں کوشش یہی ہوتی تھی کہ بارات گھر میں ہی جائے یا گلی میں قناتیں لگا کر شادی ہو جایا کرتی تھی۔ ہم شادی ہال بک نہیں کرواتے تھے۔ ایک تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا اور دوسرا 6 بھائیوں کی شادی بھی اماں نے ایسے ہی کی تھی، اور اس معاملے میں اماں بڑی انصاف پسند تھی۔ بہوؤں کو ایک جتنا زیور چڑھایا تھا، جوڑے بھی برابر کے لے کر گئی تھیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی ایک بہو کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہو یا کسی دوسری کو زیادہ زیور یا کپڑے دیے ہوں۔ وہی 10 جوڑے 1 تولہ زیور، آج کل کی مہنگائی کے حساب سے۔ بہرحال آج میرے صبر کا پھل مجھے ملنے والا تھا۔ میں نے 5 سالوں میں خوب محنت کی تھی، میری جاب بھی اچھی ہو گئی تھی، تنخواہ بھی اچھی ملنے لگ گئی تھی۔ میں نے پیسے بھی الگ سے جمع کر رکھے تھے کہ شادی کے بعد ہنی مون ٹرپ پر تو ضرور جاؤں گا۔ حالانکہ میرے 6 کے 6 بھائی شادی کے بعد ہنی مون پر نہیں گئے تھے۔ بہرحال ہم لوگ خالہ کے گھر بارات لے کر گئے، نکاح ہوا، اور پھر جب زیب النساء کو میرے برابر بٹھایا گیا تو میں اسے دیکھ کر آنکھیں ہی جھپکنا بھول گیا۔ 5 سال میں کیا رنگ روپ نکالا تھا اس نے۔ وہ تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور میرا دل تھا کہ سینے میں وہ ادھم مچا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد رخصتی ہو اور وہ میرے کمرے میں بیٹھے۔ میں 5 سال سے دل میں دبائے ہوئے سارے جذبات اور اپنی خواہشات بس اس پر لٹانا شروع کر دوں۔ وہ کافی نروس لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی بھی، اور سچ پوچھیں
تو ایسی بھی کمال کی لگ رہی تھی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی تھی تو ہم گھر میں آئے اور پھر ہمیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ سب مٹھائی کھلانے لگے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، ہنسنے لگے، اور پھر میری بھابھیوں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی موقع ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میں بھی کمرے میں جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف کھسک کر جاتا، میری والدہ کہنے لگی، زین ادھر آ ذرا۔ اب تو سب مہمان اپنے گھروں میں واپس جا چکے تھے، بھائی بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اماں نے اس وقت مجھ سے کیا کہنا تھا؟ بہرحال میں اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، جی اماں بولیں۔ تو کہنے کی، دیکھ، بے شک وہ میری سگی بھانجی ہے، تیری خالہ کی بیٹی ہے، لیکن مجھ سے جو تمہارے تیور نظر آ رہے ہیں نا، وہ میں اچھی طرح سے بھانپ چکی ہوں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تم جورو کے غلام بن جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا اور میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگی، اتنا اتاولا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ابھی اسے کمرے میں گئے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں کہ تم یہاں پر کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نے کہا، اب تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں لیکن تم ابھی نہیں جاؤ گے، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ منہ میں پان بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا، جی کہیں، کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، پہلے میرا یہ اگلدان دو۔ میں نے ناگواری سے زمین سے ان کا اگلدان اٹھا کر ان کو دیا، جہاں انہوں نے پان کی پچکاری ماری، اور پھر کہنے لگی، اب یہ واپس رکھ دو۔ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے زمین پہ اسے رکھا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو میاں، ایک تو اسے سمجھا دینا کہ اسے ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھنا ہے، 6 جیٹھ ہیں اس کے، اور میرے اور تمہارے ابا کے سامنے تو نظریں بھی نہیں اٹھانی۔ ہم جو کہیں گے اسے وہ بات ماننی ہے۔ کسی چیز سے اختلاف ہوا تو شامت پھر تمہاری آئے گی۔ میں نے کہا، وہ آپ ہی کی بھانجی ہے اور منگنی سے پہلے ہمارے گھر میں کئی بار آ چکی ہے۔ اماں نے کہا، تب وہ بہت چھوٹی تھی، کھیلنے کودنے آتی تھی۔ تمہیں یاد نہیں تمہارے بڑے بھائی کے بچوں کے ساتھ کیسے کھیلا کرتی تھی، کنچے؟ اس میں ابھی تک بہت بچپنا ہے۔ میں ابھی اسے شادی کا جوڑا اور دوسری چیزیں دینے گئی تو اس کے انداز وہی تھے، وہی بچکانہ حرکتیں۔ حالانکہ میں نے ختیجہ سے کہا بھی تھا کہ اسے اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، دوپٹہ اوڑھنا سکھاؤ۔ اسے تو خود سے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو میں تو دیکھ کے حیران ہوں۔ میں نے جب ختیجہ سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم نے سکھایا نہیں کیسے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کہنے لگی، ابھی میرے گھر میں ہے، میرے گھر میں میری بیٹی شہزادی ہے، جب آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ سکھا دینا۔ خالہ کس بات کی ہو؟ مجھے تو یہ کہہ کر اس نے چپ کروا دیا۔ اب میں خالہ ہوں، اگر میں نے زیب النساء سے کچھ کہا تو وہ تو مجھے برا بھلا سمجھنے لگے گی، اسی لیے میں اس کی سائیڈ لوں گی۔ کہنا تم نے ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اسے لگے کہ تم ہی سخت مزاج ہو۔ میں اس کے سامنے اپنا رویہ بہت اچھا رکھوں گی، لیکن سمجھانا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ عجیب منطق تھی، میری ماں تو خود کو بہوؤں کے سامنے اچھی دکھاتی تھی اور بیٹوں کو برا بنانے کے چکر میں تھی۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنی ماں کا یہ کہنا بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ میں تو اندر جانے کے لیے بے تاب اور بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اماں نے پورا 1.5 گھنٹے کا لیکچر دے دیا۔ اب تو میں نیند سے اونگنے لگا تھا، گھڑی کی طرف دیکھتا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں آپ اب تو میری جان بخشی کر دیں، میں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگی، کم بخت، کتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہی ہوں اور تمہیں وہی پڑی ہے۔ تمہارے انداز دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم زیب النساء کے سامنے کچھ بول پاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، کچے گھڑے کو جو چاہے شکل دے دو، بن جاتی ہے۔ ایک بار گھڑا پکا ہو گیا تو پھر نہیں بدلنے والا۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، رات کے 2 بجے آپ مجھے کچا گھڑا اور پکا گھڑا سمجھا رہی ہیں۔ 5 سال میں نہیں سمجھا سکی تھی، یہ سارا لیکچر میرا سننا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی، کم بخت، جتنی دیر سے جائے گا اتنا روب پڑے گا، بس اتنی جلدی دکھائے گا نا تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں اپنے شوہر کے دل کی مہارانی ہوں، اسی لیے تمہارے اوپر راج کرے گی، تمہارے سر پر چڑھ جائے گی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اب میں جاؤں؟ کہنے لگی، ہاں اب جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا، پھر چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور دروازے کا نوب گھمایا۔ دروازہ کھولا تو گلابوں کی مسرور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائے۔ میرا اندر تک مسرور سا ہو گیا تھا، جذبات اور بھی زیادہ مچلنے لگے تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور پیار تو بے تحاشا آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کو بھی لاک کیا۔ کمرے کے دروازے کے بند ہونے پر اس کی آنکھ کھلی اور وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور پہلے شیروانی اتار کر سامنے صوفے پر رکھی، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو کافی دیر تک تو بڑی محویت سے اسے دیکھتا رہا۔
آج تو وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں تو جیسے مبہوت ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے میں نے حسن تو بہت دیکھ رکھا تھا، لیکن خود کو صرف زیب النساء کے لیے ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، میں کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا تو تھا نہیں۔ بچپن سے ہی جب زیب النساء میری منگیتر تھی تو میں نے ذہن میں جس طرح کا بھی تخیل کیا ہوا تھا، اس میں صرف اور صرف زیب النساء ہی آئی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے زیب النساء کی طرف دیکھا، جو گھونگھٹ گرا کر بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ظاہری سی بات تھی، آج ہماری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تو سب کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے حال پوچھا، اس نے سرسری سے انداز میں میری بات کا جواب دے دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ تم تھک تو بہت گئی ہوگی، اور اماں نے بھی بس مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ تمہیں نیند تو نہیں آئی ہوگی نا؟ میری یہ بات سن کر اس نے گھونگھٹ سے ہی ایک نظر مجھے دیکھا، اور پھر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ کر گھور کر کہنے لگی، رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ اگر میں اپنے گھر ہوتی تو اس وقت گدھے گھوڑے بیچ کر لمبی تان کر سو رہی ہوتی، لیکن یہاں پر دلہن بننا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور خالہ کو کیا اور کوئی وقت نہیں ملا بات کرنے کے لیے؟ وہ اپنی کمر کو اکڑاتے ہوئے انگڑائی لیتے ہوئے بولی تھی، اور نظریں میرے چہرے سے ہٹا چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی تھک چکی ہے اور بیزار سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں جانتا تھا کہ آج کی رات تو میں ہر حال میں ہی رنگین بنا کر چھوڑوں گا۔ میں نے زیب النساء کو ایک نظر دیکھا اور پھر خود ہی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے زیب النساء کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھونگھٹ تو وہ کب کا خود ہی اٹھا چکی تھی۔ میرا ہاتھ لگتے ہی اس کو ایک دم سے منجمد سی ہو گئی، پھر مسکرا کر فوراً نظریں چرا گئی۔ میں بھی دل سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میری پیاری سی بیوی، بس ایسے موقعوں پر اتنی دیر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہاری ساری تھکاوٹ میں بڑے اچھے سے دور کر دوں گا۔ تم بھول جاؤ گی کہ تمہیں نیند بھی آئی تھی۔ میں یہ کہہ کر شرارت سے مسکرایا، لیکن وہ یوں ہی چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی، اچھا بتائیں نا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سچ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ گاؤں میں تو میری سہیلیاں میری بہت تعریف کر رہی تھیں۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر سرشاری سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ہاں تم تو بالکل شہزادی لگ رہی ہو، میری خوبصورت سی زیب النساء۔ میں نے مسکرا کر اپنی جیب سے وہ مخملی ڈبیاں نکالی جو خاص اماں نے ہی مجھے دی تھی۔ یہاں پر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے زیب النساء کے لیے خود ایک سونے کی انگوٹھی اور بریسلٹ پسند کیا تھا۔ میرے پاس خود کے اتنے پیسے تھے کہ میں خود منہ دکھائی کے لیے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ پسند کر سکتا، مگر آج صبح ہی میری اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر ایک مخملی ڈبیا بڑھا کر کہا کہ یہ لو، یہ منہ دکھائی، یہ تم زیب النساء کو دینا۔ میں نے جب اس ڈبیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک عام سی پرانے ڈیزائن کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جو انگوٹھی زیب النساء کے لیے خرید کر رکھی تھی، اس کے مقابلے میں یہ تو بالکل بھی اس کی میچ کی نہیں تھی۔ میں کہنے لگا کہ ارے اماں، یہ کیا صدیوں پرانی انگوٹھی نکال کر دے رہی ہیں؟ میں زیب النساء کے لیے پہلے سے ہی منہ دکھائی کا تحفہ لے کر رکھا ہے، یہ اپنے پاس رکھیے۔ میری امی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگی، اچھا اتنی اوقات ہو گئی تیری، اتنی ہمت آ گئی؟ ارے تیرے پہلے 6 بھائیوں نے تو میرے پوچھے بغیر آج تک اپنی بیوی کے ہاتھ پر 50 روپیہ تک نہیں رکھا، اور تو ابھی اپنی بیوی آئی نہیں کہ اس سے پہلے ہی اس کے لیے منہ دکھائی کے تحفے لے کے چل نکلا ہے؟ دکھا کیا لایا ہے اس کے لیے؟ میں بھی تھوڑا سا ہچکچا سا گیا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر دیا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے جب میں نے اماں کو بریسلٹ اور سونے کی انگوٹھی دکھائی تو وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، کہنے لگی، ارے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو پہلی رات ہی بیوی کو بتانا چاہتا ہے کہ تو اس کے نیچے لگ گیا ہے؟ تو رن مرید ہو چکا ہے؟ اتنے بھاری تحفے کون دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ یہ ادھر مجھے دے دو، صرف وہی چیز دے گا جو میں تجھے کہوں گی۔ اماں کو اب بناتا کون؟ ایک تو آج میری بارات تھی، ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ سب کچھ اچھا اچھا ہو۔ چپ چاپ وہ بریسلٹ اور انگوٹھی اماں کے حوالے کر دی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ جب میں آپ سے مانگوں گا تو آپ وہ میرے حوالے کریں گی۔ اماں مجھے شیروانی دے کر جا چکی تھیں، لیکن جب بارات والے روز تیار ہوئی تو وہی انگوٹھی اور بریسلٹ خود ہاتھ میں پہن کر مہمانوں کے سامنے دکھا دکھا کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے نے شادی پر مجھے یہ تحفہ لے کر دیا ہے۔ میرا بچہ تو اپنی ماں پر جان نچھاور کرتا ہے۔ کسی فلم کی طرح آج صبح کے یہ مناظر میری نظروں کے سامنے چلے تھے۔ بہرحال میں کیا کر سکتا تھا؟ وہی اماں کی پرانی سی انگوٹھی میں نے زیب النساء کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ دیکھ کر خوش تھی، کہنے لگی، اچھی ہے،
بار بار جمائیاں لیتے ہوئے شاید وہ مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ اسے نیند آ رہی ہے، لیکن میں بھی ضد کا پکا تھا، سوچ چکا تھا کہ آج کی رات ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے لگا چلو جاؤ چینج کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے پاس ہی چلا آیا۔ میرے لیے تو یہ بات بڑی خوشی کا باعث تھی کہ زیب النساء جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے مجھے، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو اس بھاری بھرکم جولری سے آزاد کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی اس کی گردن کی طرف بڑھایا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میرا ہار اتاریں یا میری مدد کریں۔ میں نے کہا ارے شوہر ہوں تمہارا، یہیں سے تو میں اپنی رات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، بس تم چپ چاپ بیٹھو اور دیکھو میں تم پر کیسے اپنی محبت نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ کر کہنے لگی نہیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں خود اپنی جولری اتار لوں گی۔ میں پیچھے ہٹ چکا تھا، شاید سچ مچ وہ میرے کمرے میں لیٹ آنے پر خفا تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ وہ واش روم میں گئی اور کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ میں بھی نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ناخنوں کو کریت رہی تھی۔ میرے اندر تو ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے جا کر زیب النساء کو کاندھوں سے تھاما اور بے جھجک ہو کر اپنے لب اس کے قریب کرنے چاہے تو وہ مجھے دھکا دے چکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس قدر اونچا چلائی، مجھے لگا شاید ساتھ موجود بھائی بھابھی کے کمرے تک بھی آواز جا چکی ہوگی۔ اسے یوں چلاتا دیکھ میں فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میں کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں سب کو بتا رہی ہو کہ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بس اب ہو گئی ہے نا، جا کر چپ چاپ سو جائیں، صبح پھر ولیمہ بھی ہے، یہ کیا آپ میرے اتنے قریب آتے جا رہے ہیں؟ اس کی یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگی۔ میں کہنے لگا آج ہماری سہاگ رات ہے زیب النساء، تم نہیں جانتی سہاگ رات کو میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور یہ رات اپنی ساری زندگی کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر حیران ہونے لگی اور کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے کوئی محبت بھری باتیں نہیں کرنی، ہٹیے یہاں سے، مجھے الجھن ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، دور ہو کر بیٹھیں۔ ایک تو آپ نے پرفیوم اتنا تیز لگایا ہوا ہے، مجھے زکام لگ جائے گا۔ میں حیرت سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کس قسم کی لڑکی تھی؟ میں نے گلا کنکار کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا دیکھو زیب النساء، اگرچہ کوئی بچپن ہے نا تو آج کی رات ہے، تم اس بچپن کو سلا دو، میں تمہارے ساتھ اچھی یادوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور تم یہ کس طرح کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں میں نے کمرے میں آنے میں دیری کر دی، لیکن ہمیں اب اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زوجیت کے رشتے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ کہہ کر زیب النساء کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں کی طرف بڑھانے لگا، لیکن وہ کپ کپانے لگی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسا رشتہ؟ آپ مزید مجھے شادی کے بعد اور کیا کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح وہ انجان بن رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے شادی کے بعد ہونے والی رسومات اور اس رشتے کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا زیب النساء، تم کوئی بچی تو نہیں ہو، 20 سال کی نوجوان لڑکی ہو۔ جب تم رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تھی تو تم نے یقیناً کسی بڑے نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ مگر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی اور کہنے لگی نہیں، اماں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ بیٹا اپنی خالہ کا بہت خیال رکھنا، اپنی جٹھانیوں سے زبان درازی مت کرنا، اپنے حصے کا کام پورا پورا کرنا اور شوہر کو شکایت کا موقع نہیں دینا۔ اگر وہ تمہیں بلا وجہ سنائے اور غصہ کرے تو چپ چاپ اپنی خالہ کو بتانا۔ یہ باتیں انہوں نے مجھے سمجھائی تھی۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر جس معصومیت سے بولی، میں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ دبی دبی خراہٹ میں اپنے لب بھینچ کر کہنے لگا کہ ارے زیب النساء، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سہاگ رات کے بارے میں کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا؟ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگی نہیں، یہ کیا ہوتا ہے، آپ مجھے بتا دیں، اس قسم کے بارے میں تو میری اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا، اور سہیلیوں نے؟ یہ سن کر وہ منہ سکیڑ کر کہنے لگی نہیں، خیر سے اپنی سہیلیوں میں ہی پہلی لڑکی ہوں جس کی شادی اتنی جلدی ہو چکی ہے، باقی تو ابھی ساری غیر شادی شدہ ہیں۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اچھا، تو اپنی بیوی کو ان سب کے بارے میں مجھے بتانا تھا۔ میں اندر ہی اندر مسکرایا اور پھر زیب النساء کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا زیب النساء، میری بات سنو،
میں جو کچھ تمہیں اس رشتے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تم نے بالکل بھی شرمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں جو تمہیں بتاؤں گا تم سب کچھ سننا اور ویسے ہی کرنا جیسے میں کہوں گا۔ وہ چپ چاپ کسی بچے کی طرح سے سر ہلا کر میرے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ میں جیسے جیسے اس سے اس بارے میں بتا رہا تھا اس کی آنکھیں تو گویا پتھرا چکی تھیں، چہرہ یوں تھا جیسے بالکل سرد پڑ چکا ہے، کسی نے چہرے سے خون ہی خشک کر دیا ہو۔ دھیرے دھیرے اس کی رنگت سرخ ہونے لگی، شرم سے چہرہ جھک چکا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتانے کے بعد جو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سن کر اس کے من میں بھی جذبہ یا جذبات کچھ مچلنے لگیں گے اور وہ میرے ساتھ یہ رشتہ آگے بڑھانے کے لیے حامی بھر جائے گی، مگر وہ تو بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رو کر کہنے لگی، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے بس سونا ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے دور ہوئی تھی اور دوسری طرف چہرہ موڑ کر اپنے اوپر کمفرٹر لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں تو اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ پچھلے 5 سالوں سے میں اس رات کے لیے انتظار کر رہا تھا، اور آج جب وہ رات آئی تھی تو میں بس اپنی ہتھیلیاں مسل کر رہ گیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور شوہر ہوتا، انتہائی سخت مزاج اور یقیناً زیب النساء جیسی بیوی کو پتا تھا کہ ایسے نخرے دکھانے پر اس کا حشر کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ٹھہرا نرم دل، اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ سختی بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جس قدر پیار میں اپنی بیوی سے کروں، میری بیوی بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرے۔ میں نے زیب النساء کو پہلو میں ایک مرتبہ پھر اپنے حصار میں لیا تھا، لیکن وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے سوکھا پتا تھر تھر کانپ دے۔ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں سچ کہہ رہی ہوں ابھی کے ابھی اٹھ کر خالہ کو کمرے میں چلی جاؤں گی اور صبح اپنا سامان لے کر میں اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی اور نہ ہی یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسے شوہر نکلیں گے تو میں آپ جیسے بے حیا شوہر سے کبھی شادی نہ کرتی۔ وہ منہ چڑھا کر ایسا کہتی فوراً خود کو کمفرٹر میں چھپا کر سو چکی تھی اور میں اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ ارے شوہر ہوں تو شوہر ہی تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، عجیب لڑکی تھی۔ صبح کے 3 بج چکے تھے اور میں اپنا سا منہ لے کر ایک طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلی صبح میرا ولیمہ تھا اور میرے دوست مجھے بار بار شرارت سے چڑھا رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میری بیوی تو خیر سے 20 سال کی ہو کر بھی 10 سالہ بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ ولیمے کا سارا فنکشن اچھے سے اختتام پذیر ہوا۔ جب زیب النساء کے ماں باپ گھر جانے لگے تو وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی، روتے ہوئے اپنے امی ابو سے کہنے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، بس ہو گئی نا شادی، بن گئی ہوں میں خالہ کی بہو، اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، ہفتہ 10 دن وہاں پر رہوں گی، پھر واپس یہاں پر آ جاؤں گی۔ لیکن میری امی نے تو فوراً سے زیب النساء کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگی، ارے میری بچی، ایسے کیسے تم اپنی امی کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ ارے اب تمہارا گھر، تمہارا سب کچھ یہی تو ہے، دھیرے دھیرے تمہارا دل بھی لگ جائے گا۔ وہ روتی دھوتی زیب النساء کو لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے کہا، آؤ باہر آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ جھٹ سے تیار ہو گئی تھی۔ ابھی ولیمہ کا ڈریس ہی پہن رکھا تھا کہ جھٹ سے اٹھ کر کہنے لگی، چلیں چلتے ہیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں کہنے لگا، ارے کپڑے تو چینج کرو، اس ہولیے میں باہر جاؤ گی تو سب تمہیں ہی دیکھیں گے۔ اسے اپنی غلطی کا شاید تھوڑا سا احساس ہوا تھا۔ جھٹ سے ایک فراک اور ٹراؤزر پہن کر دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھے باہر نکل آئی۔ میں جانتا تھا اسے ایسے ہی میں دھیرے دھیرے اپنے ساتھ نارمل کر سکتا ہوں۔ ابھی ہم دونوں صحن تک پہنچے تھے کہ میری اماں، جو آس پڑوس میں بچا ہوا کھانا دینے گھر واپس آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے اور کہنے لگی، یہ کیا طوطے مینا کی جوڑی، کہاں چل دی؟ مسکرا کر زیب النساء فوراً ہی میرا بازو پکڑ چکی تھی۔ بچوں کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، وہ میں اور ببلو، میرا مطلب ہے کہ میں اور حسین، ہم دونوں ہی آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ میرا بازو پکڑ کر آگے آگے چلتی گھر سے باہر آ چکی تھی، جبکہ میری ماں کا جو رد عمل واپسی پر ہونے والا تھا میں اچھے سے جانتا تھا۔ میں گاڑی کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا، شہر کی طرف چلا آیا۔ ہم دونوں راستے میں ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ میری باتوں میں جہاں رومانس، محبت اور شادی کے بعد ابھرنے والے جذبات کا ذکر تھا، وہیں زیب النساء تو بس مجھ سے بچوں جیسی باتیں کرنے کا شوق تھا۔ کبھی وہ اپنے پڑوس کی لڑکی کا قصہ سنا رہی تھی تو کبھی اپنے گھر میں پالی ہوئی مرغیوں کا۔
اور تو اور اس نے یہ تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں آپ کو شادی کرنے کی کیوں جلدی تھی، 1 ہفتہ اور انتظار کر لیتے تو میری مرغی کے 12 بچے بھی انڈوں سے نکل آتے۔ میں چپ چاپ اس کی یہ ساری باتیں سنتا رہتا۔ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ مجھے زیب النساء کو بڑے پیار سے اپنی جانب مائل کرنا پڑے گا۔ اس پاگل لڑکی کو تو مرغیوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ محبت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، اس بارے میں تو اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ اس رات تو میں نے جی بھر کر اپنی نیند پوری کرنی تھی۔ اب تو میرے کمرے میں سجے گلاب کے پھول بھی مرجھا چکے تھے اور ان کے مرجھانے سے میرا چہرہ بھی مرجھا چکا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا، مگر بہرحال اگلے روز میں نے رات ہوتے ہی زیب النساء کو اپنے قریب کیا اور کہا کہ بس آج رات میں تمہیں کوئی بہانہ بنانے نہیں دوں گا۔ ہو گئی ہے شادی، دے دی ہے 2 دن، لیکن اب مزید مجھ سے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ جانتی ہو 5 سال سے میں اس وقت کے لیے انتظار کر رہا ہوں، لیکن آج جب یہ وقت آیا تو تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ آپ ایسی بھی کیا شرم۔ اتنا کہہ کر میں باتوں ہی باتوں میں ایک مرتبہ پھر زیب النساء کے قریب جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بڑے پیار سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا، ارے میری جان کیوں ڈرتی ہو؟ اچھا چلو تم ایسا کرو، اس بارے میں تم میری بھابھیوں سے بات کر لو، ہو سکتا ہے بھابھیاں تمہارے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ ویسے بھی میری بھابھیاں بہت اچھی ہیں، ملن نثار ہیں، تم اگر ان سے اس سے بات کرو گی تو ضرور تمہارے ڈر کو کم کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ صلاح دیں گی۔ میری بات سن کر وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر تکیہ اٹھا کر میری جانب اچھال کر کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ عمر میں اتنی بڑی بڑی ہیں اور میں ان سے ایسی باتیں کرتی پھروں؟ میں کچھ نہیں کہنے والی کسی کو۔ میں کہنے لگا، اچھا میری اماں، پھر جا کر میری ماں سے یا اپنی ماں سے پوچھ لو۔ اس بات پر تو وہ منہ ہی بسوڑ چکی تھی۔ میں نے کئی بار اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تھی کہ انتہائی ڈھیٹ تھی۔ اس گھر میں میرے علاوہ بھی میرے 6 بھائی بھابھیاں اور ان کے بچے تھے۔ امی الگ ہر وقت ہم دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگر میں کسی بھی طرح کی زبردستی کرتا تو جیسی اس کی حرکتیں تھیں نا، اس نے تو پورے گھر میں تماشا لگا کر رکھ دینا تھا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ اس صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ بیڈ پر دھیان دیا تو زیب النساء وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے میں اس کے پاس دیکھا، آواز تو باہر سے ہی لاؤنج سے آ رہی تھی۔ جیسے میں دروازہ کھول کر باہر آیا تو سامنے کا منظر میری آنکھوں کو پورا کھول چکا تھا، کیونکہ سامنے میری بیوی زیب النساء صوفے پر کھڑی تھی۔ میرے چھوٹے بھتیجے بھتیجیاں ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نکلی چھپکلی اور لال بیگ اٹھائے۔ وہ زیب النساء کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبھی میرے بھتیجے نے نکلی چھپکلی زیب النساء کی طرف پھینک دی۔ چلاتے ہوئے وہ صوفے سے گرنے کے انداز میں بھاگی تھی۔ پورے گھر کو اتھل پتھل کر کے رکھا ہوا تھا۔ کچن سے بھابھی چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم ٹیبل پر رکھنے والی تھی، جب سیدھا ان سے ٹکرائی تو گرما گرم چائے اور کپ زمیں بوس ہو چکے تھے۔ لیمپ جو سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا وہ بھی گر کر چکنا چور ہو چکا تھا، جبکہ زیب النساء چیختی چلاتی ببلو ببلو کرتی آ کر میرے سینے سے لگ چکی تھی۔ امی جب تک شاید کانوں میں روئی ٹھوس کر سو رہی تھی، جیسے ہی زیب النساء میرے سینے سے آ کر لگی، میری امی بھی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کیسا شور مچا رکھا ہے؟ وہیں جب اماں نے زیب النساء کو میرے سینے سے بچوں اور بھابھیوں کے سامنے چپکے ہوئے دیکھا تو ان کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میرے پاس آ کر غصے سے زیب النساء کو مجھ سے دور کیا اور کہنے لگی، یہ کیا بے حیائی لگا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ شرم نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ بے حیا لوگوں، بچوں کے سامنے، بھابھیوں کے سامنے، ماں کے سامنے یہ حرکتیں شروع کر رکھی ہیں۔ گھبرائے انداز میں نے تو اماں کو صفائیاں پیش کرنے لگا کہ بچے اسے ڈرا رہے تھے۔ انہیں کیا تمیز نہیں ہے؟ چچی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ابھی میں اپنی اماں کو صفائیاں پیش کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے بھتیجے کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ زیب النساء نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر 2 جوتے رکھ کر بڑے بھائی کے بیٹے ارمان کو لگا چکی تھی۔ اس کا بازو مروڑ کر کہنے لگی، چھپکلی اور لال بیگ سے ڈرا کر خود کو بہادر سمجھتے ہو؟ اتنا ہی دم ہے تو لگاؤ میرے ساتھ کنچوں کی بازی، دیکھتی ہوں کیسے مجھ سے جیت کر آگے نکلتے ہو۔ میری ساری بھابیاں ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں اور میں اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا۔
کیونکہ زیبنسا تو خیر سے انہی کی پسند تھی۔ میں تو حیران تھا اس لڑکی پر۔ کمرے میں تو یہ گھنی میسنی بن کر بیٹھ جاتی تھی، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اب پورے گھر کا حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تو کیسا لگا موڈ عاشقانہ؟ اگلے پارٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟